فلان العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء اعزام، بزرگوں اور دوستوں، امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں اور بچیاں، آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے 4 نونہالوں نے حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور سعادت ہے. ای سعادت بسور بازو نیز تان بخشد خدای بخشندہ. یہ ایسی سعادت ہے جو مال و منصب اور عہدے سے حاصل نہیں ہوتی. اللہ جس کو نوازتا ہے، جس کے نصیب چمکا دیتا ہے، اسے ہی حاصل ہوتی. اس نعمت کے ملنے پر میں بچوں کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کرام کو، انتظامیہ کو اور خصوصاً حضرت مولانا محمد صاحب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہ ملی جلی خدمات کو اللہ تعالی قبول فرمائے، اور خصوصاً ہمارے مولانا شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شبیر چاچا علیہ رحمہ کے لیے ذخیر آخرت بنائے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اور جو حضرات جس لائن سے، جیسا کہ مولانا محمد صاحب نے فرمایا، جس لائن سے تعاون کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان، مال، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. عزیزوں، کائنات کی عظیم ترین دولت یہ دولت ایمان. یہ ہمارے مکتبوں میں، مدرسوں میں، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے یہی چاہا جاتا ہے جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عزیزوں، قرآن مجید کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، قرآن مجید کا پڑھنا سیکھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید پر عمل کریں، قرآن مجید کی نشر و اشاعت میں حصہ لیں. ہم سال ہر سال سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی پتہ نہ ہو. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے شہر میں قرآن مجید کی تفسیر بھی ہوتی ہے، ہمارے شہر میں دارالعلوم بھی ہے، اور اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پر قائم رکھے، اور ہمارے مرحوم علماء کرام کی جنہوں نے اس شہر پر محنت کر کے اپنی زندگیاں کھپا دی، خصوصاً حضرت مولانا عبدالقادر دامت برکاتہ، اللہ ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے. حضرت مولانا شریف صاحب، مولانا احمد صاحب، اللہ ان بزرگوں کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے. انہی بڑوں کی محنتوں اور کوششوں اور کاوشوں سے آج ہمارے شہر میں گلی گلی، محلہ محلہ اسی بات کی محنت ہو رہی ہے کہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے. ہمارے مسجدوں سے تا قیامت تک اللہ اکبر کی صدائیں گونجے. تو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے. یہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ قیامت تک انشاءاللہ العزیز، چاہے دشمنان اسلام کتنی بھی کوششیں کریں، انشاءاللہ العزیز ہماری نسل اس ملک میں ایک اللہ کی عبادت کرتی رہے گی. اور ہمارا سب سے بنیادی عقیدہ یہ ہے،
اور یہ مکتبوں اور مدرسوں اور یہ خانقاہوں اور دعوت تبلیغ سے بھی یہی چاہا جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کے رگ رگ میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ وہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کہ ہم عبادت کریں گے صرف اللہ کی، اطاعت کریں گے صرف اللہ کی، سجدہ صرف کریں گے اللہ کے سامنے، اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اور ہم سیرت پر اور سنت پر عمل کریں۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وقت کافی ہو چکا ہے، اور مکتب کے جلسوں میں اصل پروگرام بچوں کا ہی ہوتا ہے۔ ہم 4 چیزوں سے مضبوط تعلق کر لیں اگر اس ملک میں ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک تو اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنا، اور اللہ سے مضبوط تعلق قائم ہوتا ہے نماز میں حاضری لگانے سے۔ ہم نماز کی پابندی کریں، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے بھی فرمایا، ہمارے حضرت نے بھی فرمایا، حضرت عبد القادر صاحب نے بھی۔ اور نماز کیا ہے؟ جیسا کہ ایک بچے نے کہا کیا نماز؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ کہ بھئی جنت کی چابی آج ہمیں بتا دی مفتی صاحب نے کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز۔ جیسی بھی ہماری نماز ہو حاضری لگاتے رہے کہ اللہ حاضر ہو تیرے دربار میں، خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا، اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا، دعاؤں کی توفیق ملے گی، اللہ کے سامنے رونے دھونے کی توفیق ملے گی، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ملے گی۔ دوسری چیز رسول اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ یہ ہمارے بچوں کے گھٹیوں میں پلایا جاتا ہے۔ ابھی سیرت پیش کی، مختصر بچوں نے حدیثیں پیش کی۔ جب تک ہمارے نونہالوں کے سینوں میں، ان کے دماغوں میں یہ بات پلائی جائے گی، ان کے رگ رگ میں یہ بات وابستہ کی جائے گی کہ ہمارے نبی کون؟ اللہ کے رسول، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت کو جانے گا۔ جی تو یہ جہاں محنتیں نہیں ہوتی ہیں، جہاں مکتب نہیں ہے، جہاں مدرسے نہیں ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنتیں نہیں ہیں، وہاں نام مسلمان کے ہیں لیکن بچوں کو، بڑوں کو کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن لوگوں کا مال، جن لوگوں کا وقت، جن لوگوں کا سب کچھ ان مکتبوں کے پیچھے لگ رہا ہے، خصوصاً ہمارے عبد الغفور بھائی، اللہ ان کو، ان کے خاندان والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ 7 سمندر پار سے یہاں آتے ہیں، اپنا جان مال وقت اپنی حیثیت کے مطابق لگاتے ہیں، یہاں کی تعلیمی تربیتی ترقی اس کی فکریں کرتے ہیں۔ کیا لینے کے لیے آتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، آخرت سنور جائے، قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اللہ ان جیسا اللہ ہمیں اخلاق، ان جیسا جذبہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آج کی مجلس ہماری نورانی مجلس ہے ماشاءاللہ، اس میں کئی ایک استاد حدیث موجود ہیں ماشاءاللہ، ترمذی شریف پڑھانے والے، بخاری شریف پڑھانے والے ماشاءاللہ۔ اللہ ان بزرگوں کے صدق کے توفیل میں اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا کرے۔ تو تیسرا تعلق اللہ کی کتاب سے، کہ ہم جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے آج کتنا قرآن پڑھا، کیا ہم نے صبح سورہ یاسین پڑھی، کہ ابھی تک سورہ ملک پڑھ لی، سورہ واقعہ پڑھی، آج قرآن کے کتنے رکوع پڑھے ہم نے؟ وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یہ مکتب کے جلسوں سے، مدرسے کے جلسوں سے یہی چاہا جاتا ہے کہ ہم اپنی ایمانی غیرت کو بیدار کریں، ایمانی جذبے کو بیدار کریں اور اپنا محاسبہ کریں۔ ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں سیرت یاد ہے، دعائیں یاد ہیں، ہمیں کتنی دعائیں یاد ہیں؟ کھانے سے پہلے ہم جب کھانا کھاتے ہیں، ابھی شام کو کھانا کھایا یا باقی ہو جو بھی ہو، صبح کا کھانا کھایا تو کیا ہم نے کھانے سے پہلے کی دعا پڑھی؟ دیکھو مکتبوں میں تو سکھا دیا جاتا ہے، لیکن اصل جو تربیت کی جگہ ہے وہ گھر ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین ایگزامپل، بہترین نمونہ بنے۔ چلڈرنز آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی کاپی ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نمازی بنے تو ہمیں تہجد پڑھنی پڑے گی۔ ہم چاہتے ہیں
کہ ہمارے بچے نیک ہو، ہمارے متی فرما بردار ہو، تو ہمیں آج کا المیہ اپنی اولاد کو وقت دینا پڑے گا۔ ہمیں باہر گھومنے کے، آج ہمارا تعلق اپنے گھر سے کیسا ہے عزیز؟ ہوٹل جیسا کہ گھر سے نکلتے ہیں تو بچے سوتے ہیں، اور گھر میں اس وقت آتے ہیں جب بھی بچے سوتے ہیں۔ بچوں کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہمارے پاس، موبائل کے لیے وقت ہے۔ حالانکہ سب سے بہترین گفٹ، سب سے بہترین ہدیہ ایک ماں باپ اپنی اولاد کو دیوے تو وہ اچھے اخلاق ہیں۔ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ سب سے بہترین گفٹ، سب سے بہترین ہدیہ یہ اچھے اخلاق ہے۔ یہی اچھے اخلاق مدرسوں میں سکھائے جاتے ہیں۔ ہم بھی اپنے گھروں کا ماحول ایسا بناوے کہ یہ جو مدرسوں میں سیکھتے ہیں وہ ہمارے گھروں میں پریکٹیکل طور پر عمل میں آوے۔ اس کے لیے ہمیں بھی دیندار بننا پڑے گا۔ کچھ دیر بیٹھ کر اللہ اللہ بچوں کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ اجتماعی ذکر بھی گھر میں عادت بھی بناوے کہ آج ہم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، کل ہم 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، تو ہمارے بچے ذاکر پیدا ہوں گے، ذاکرین میں سے بنیں گے۔ آنے والی نسلیں بھی اللہ کا نام لیں گی، اور جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہاں رحمتیں اور برکتیں ہوگی۔ تو ایک تو اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، دوسرا رسول اللہ سے، تیسرا کتاب اللہ سے، اور چوتھا ولی اللہ کے ولیوں سے، نیک بندوں کی صحبتوں میں ہمیں جانا ہے اور بیٹھنا ہے۔ صحبتیں سالے ترا سالے کنت، صحبتیں تالے ترا تالے کنت۔ نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ اللہ کی محبت بھی ملے گی اللہ والوں سے ہی ملے گی عزیز۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت چاہتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے، اور ان عمل کی محبت چاہتا ہوں جو تیرے نزدیک مقبول ہو، پسندیدہ ہو۔ تو گویا کہ اللہ کی محبت کس سے ملے گی؟ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی۔ اور نیک اعمال کی توفیق جس سے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے وہ بھی اللہ والوں کی صحبت ہی سے کیا ہے ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 چیزوں سے ہمیں مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدردانی کریں، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا رمضان کا مہینے کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ قرآن مجید کی وجہ سے۔ ہم قرآن سے محبت کریں۔ قرآن کیا ہے عزیزو؟ القرآن یشفع، القرآن ینفع، القرآن یرفع۔ قرآن سفارش کرنے والی کتاب ہے، قرآن نفع پہنچانے والی کتاب ہے، اور قرآن عزتوں اور بلندیوں کی چوٹیوں پر لے جانے والی کتاب ہے۔ ہم قرآن کو صرف برکت کی کتاب نہ سمجھیں، اس کے ایک ایک لفظ کو سینے سے بسائیں اور ہم روزانہ اس کی تلاوت کریں، اور اس کے جتنے حق ہیں اس کے حق ادا کرنے کی ہم کیا ہے کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے، ہم سب کی دنیا اور آخرت کا ترقی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ پھر میں اپنی طرف سے اور تمام پٹن واسیوں کی طرف سے حضرت مفتی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اتنی مشغولیوں کے بعد بھی ہمارے حقیر سی آواز پر لبیک کہہ کر اتنے دور کا سفر کیا۔ ہمیں تو کیا ہے، ابھی آدھا گھنٹے 15 منٹ میں فارغ ہو کر گھر چلے جائیں گے۔ ابھی تو مفتی صاحب کو احمد آباد جانے کا بھی سبق۔ یہ علماء کرام کیسی کوششیں کرتے، کیسی محنتیں کرتے۔ اللہ ہمیں ان علماء کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جوانیاں، اپنا سب قربان کر دیتے ہیں یہ سفر کرنا، اور آ کر یہاں میں 15 منٹ آدھا گھنٹہ یہ نصیحت کرنا یہ آسان کام نہیں عزیزو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں حفاظ پیدا ہو، علماء پیدا ہو، قطب اور ابدال پیدا ہو، تو علماء کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں۔ المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ ہم علماء کی محنتوں کی قدردانی کریں، ان مکتبوں کو، ان مدرسوں کو، اور یہ بوریا نشین علماء کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں۔ اللہ ہمیں حقارت کی نگاہ ڈالنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جس طرح نظر بد حرام ہے، اس طرح کسی مومن اور کسی عالم پر، کسی امام پر حقارت کی نظر ڈالنا عزیزوں یہ گناہ کبیرہ ہے۔
اس سے ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سلب کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کی محنتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مقرر